بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور پھر اس کو سکھایا. اگر ہم لوگوں میں سے بہترین لوگ بننا چاہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ خواہش کس کی نہیں ہوگی، تو اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ قرآن پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر بہترین لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بہترین لوگوں میں شمار اپنا کروانا چاہتے ہو تو قرآن کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا جز ہم نے پڑھا تھا جو کہ متعلق خبر ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ متعلق خبر جتنی بھی ایگزامپلس ہم نے کی تھی وہ جار مجرور یعنی مرکب جاری کی صورت میں آپ کے سامنے آیا تھا. ایک مشہور حدیث ہے جو الحمدللہ میں بورڈ پہ لکھوں گا آپ کے سامنے، تو آپ اس میں مبتدا خبر اور متعلق خبر کا تعین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر. جی اس میں اگر آپ اس کے اجزاء کا تعین کرنا چاہیں تو مبتدا کیا ہے آپ کا؟ طلب العلم. یہ آپ کا مبتدا ہو گیا. خبر فریضۃ، اور علی کل مسلم متعلق خبر. تو جار مجرور آپ کا متعلق خبر ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ عربی جملے میں جو متعلق خبر ہے اس کی جگہ عام طور پر آخر میں ہوتی ہے، یعنی پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر اور پھر متعلق خبر. لیکن بعض اوقات اس متعلق خبر کو مبتدا اور خبر کے درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے کلام کی خوبصورتی کے لیے، جس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی کل کہ اللہ علی کل شیء قدیر. ایک حدیث آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی، آپ اس میں بھی جملہ اسمیہ کے اجزاء جو ہے اس کو پہچان لیں گے. حق المسلم علی المسلم خمس. اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی جو میں بات کر کے ہٹاؤں کہ بعض اوقات متعلق خبر درمیان میں آ جائے گا، تو یہ بالکل وہی اسلوب ہے. حق المسلم علی المسلم خمس. ہاں جس میں مبتدا کیا؟ حق المسلم خبر خمس، اور علی المسلم متعلق خبر. ترجمہ آپ کر لیں گے سمجھنے. ہمارا اصل مقصود تو مفہوم حاصل کرنا ہے نا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ مسلمان کا حق مسلمان پر 5 ہے، 5 چیزوں میں ہے، 5 باتوں میں ہے. ٹھیک. اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ایک دوسرے پر. اس میں سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان کیے ہیں. وہ حقوق کچھ اس طرح ہیں. پہلا حق ہے رد السلامی.
اب یہ کون سا مرکب ہے یہ بھی آپ پہچان لیں گے. آپ کو پہلا اسم الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ نظر آئے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے. کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو دوسرا اسم جو ہے حالت جر میں نظر آئے گا. تو رد السلامی، رد کسے کہتے ہیں؟ لوٹانا. ٹھیک ہے، اس نے میری بات رد کر دی، لوٹا دی. رد السلامی، سلام کا لوٹانا. مراد کیا ہے؟ جواب دینا. عیادت المریض، اب یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ مریض کی عیادت. تیسرا حق ہے اتباع الجنائز. اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے چلنا. جنازے کے پیچھے چلنا. مراد کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا. پھر چوتھا حق آپ سے نے فرمایا اجابت الدعوتی. اجابت کہتے ہیں قبول کرنے کو، اور دعوت مرکب اضافی، دعوت کا قبول کرنا. تشمیت العاطسی، مرکب آپ نے پہچان لیا. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ صرف ایک مسئلہ رہ جائے گا ہمارے وہ ووکیبلری کا کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے. اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے تو کنسٹرکشن الحمدللہ کچھ نہ کچھ آپ کو اب سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں. اب یہ حدیث آپ کو اس طرح تو لکھی ہوئی نہیں ملے گی، ظاہر بات ہے وہ 2 لائنز میں زیادہ سے زیادہ آ جائے گی یہ، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قابل آپ ہو جائیں گے. تو جو 5واں حق ہے تشمیت العاطسی، اس میں جو 2 الفاظ استعمال ہوئے ان کے میں معنی آپ کو بتا دوں گا تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. عاطس عربی زبان میں کہتے ہیں چھینکنے والا. جس انسان کو چھینک آتی ہے وہ چھینک مارتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے عاطس. اور تشمیت یہ ایک کام کا نام ہے، یعنی انسان جب چھینکتا ہے تو لازمی بات ہے وہ الحمدللہ کہے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اچھا، جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جو اس کی چھینک سن کر الحمدللہ بھی سن لیتا ہے، پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ کام چھینک، اس کے بعد الحمدللہ اس کا کہنا اور یہ سن کر جواب دینا یرحمک اللہ، یہ کام تشمیت کہلاتا ہے عربی زبان میں. تو تشمیت العاطسی، اب اس کا ترجمہ آپ خود سمجھ رہے ہیں، یعنی چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا یرحمک اللہ کہہ کر. تو یہ 5 حقوق ہیں جو نبی کے وسلم نے بیان فرمائے، اور آپ نے ابھی صرف ایک سادہ جملہ پڑھا ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے بورڈ پہ لکھی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن میں آپ کے سامنے آیات اور احادیث لکھوں گا. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑی سی محنت کریں تو آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کے اجزاء پہچان لیں. کوئی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے کنسٹرکشن کے اعتبار سے جو ہم نے ابھی نہ پڑھا. تو الحمدللہ 2 حدیث آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہیں، وہ آپ سمجھنے کے قابل ہیں. یہاں ایک چیز اور آپ کے سامنے میں واضح کر دوں، اور ایک حدیث انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے سامنے آ جائے گی. یہ جو کلن ورڈ ہے اس کے بارے میں وہ اہم بات ہے. یہ ہے تو آگے کی چیزیں آپ کا مطالعہ آپ کو یہاں تک لے کے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے علم میں آ جائے. دیکھیے جو کلن ورڈ ہے، کلن منصرف لفظ ہے، اس کی حالت نصب بھی استعمال ہوگی، کلن اور کلن بھی استعمال ہوگی، اور 3 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے. یہ جب مضاف ہو کر آتا ہے تو ظاہر بات الف لام کے بغیر ہوگا اور ہلکا اعراب ہوگا تو یہ کلو بن گیا. اب کلو کے بعد اگر مضاف الیہ
آپ کا نکرہ ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا ہر جو بھی مضاف الیہ ہوگا. کل مسلمن ہر مسلمان، مراد تمام مسلمان. اگر ہو کلو کتابن تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر کتاب یا تمام کتابیں. کلو کتابن یہ ترجمہ ہم کب کر رہے ہیں؟ جب کلو کا مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کلو کے بعد جو مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہے وہ معرفہ ہو. جیسے کہ اس کو میں معرفہ کروں تو کیا بن جائے گا؟ یہ کل الکتابی. اب ترجمے میں فرق پڑے گا. وہ کیا پڑے گا؟ اب اس کا ترجمہ ہر کتاب نہیں ہوگا بلکہ جو مضاف الیہ کی جگہ پر اسم استعمال ہو رہا ہے اس کا کل. تو کیا مفہوم بنے گا؟ کل الکتابی، پوری کتاب. یعنی جو چیز مضاف الیہ کی جگہ پر ہے اس کا کل مراد ہے. کلو کتابن ہر کتاب یا تمام کتابیں. آپ کے گھر میں ایک لائبریری ہے اور اس میں بہت ساری کتابیں ہیں. آپ کے دوست آپ سے ملنے آتے ہیں اور وہ آپ کی کتابیں دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے تمام کتابیں پڑھ لی ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ہر کتاب پڑھ لی. مراد کیا ہے کہ تمام کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں. لیکن ایک کتاب ہے، اب وہ کتاب پوری کتاب کا پڑھنا جو ہے وہ کل الکتابی کہلائے گا. تو یہ فرق مفہوم کا کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ مضاف الیہ کے نکرہ اور معرفہ ہونے سے یہ فرق واضح ہوا. اچھا، اب اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے کل مسلمین کا ترجمہ ہم نے کیا ہر مسلمان، تمام مسلمان. تو کل المسلمی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کل المسلمی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پورا مسلمان. یعنی مسلمان کا کل، کتاب کا کل، مسلمان کا کل، مراد سارا کا سارا مسلمان، پورا کا پورا مسلمان. تو ایک حدیث جو اب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس میں آپ ان دونوں کنسٹرکشنز کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کل المسلم علی المسلم حرام. ہاں جی، کیا ترجمہ ہوا؟ مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے. یعنی مبتدا، خبر اور متعلق خبر آپ نے پہچان لیا. اب کل المسلم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہے کل مسلم. تو فرق کیا؟ وہاں ترجمہ ہم نے کیا تھا ہر مسلمان اور یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے مسلمان کا سب کچھ. مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے. مثلا خون کو عربی زبان میں کہتے ہیں دمن. دمن خون کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. سورہ یوسف میں جو الفاظ تھے کہ وہ بدمن کذبن، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، اس کا خون مرکب اضافی دمہ، اس کا خون حرام ہے مسلمان پر. ومالہ، اور اس کا مال. وعرضہ، اور اس کی عزت و آبرو. اب بات پھر وہی ویکیبلری کی رہ جائے گی. لفظ کے معنی آپ کے سامنے آ گئے، باقی کنسٹرکشن الحمدللہ ہمیں پتہ چلنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. یعنی ابھی آپ کو بنیادی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، پہچان کروائی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کی یہ محنت ہے، دلچسپی ہے. آپ جتنی دلچسپی لیں گے آپ کو چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہیں وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. اور ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا،